بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا عجیب واقعہ۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیگی اور محاورے میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ بعمل عالم دین، عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رکعت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے، اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی۔ جب شوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اس سے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، وہ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں عکارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ جل شانہ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدے سب انہی کے لیے تو ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہو تو بھی اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شوانہ ہوں جس کی گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیے۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجائی کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس طرح کی دلچسپ کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔